میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ ایسے مسائل اور احکام ہیں جن کا ثبوت یا جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، اسلامی تاریخ سے ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہماری عوام الناس میں مشہور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک تو حکم ہماری طرف جو متوجہ ہوتا ہے وہ اس مہینے کا ادب و احترام کیا جائے، جیسا کہ سابقہ بیان کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا ادب و احترام اس لیے ضروری ہے کہ یہ 4 قابل احترام مہینوں میں سے ہے۔ اور دوسری چیز، ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اسے پڑھا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اس مہینے کے اندر مشہور یہ ہے، اور بعض روایات سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا۔ روایات میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ سیرت نگاروں نے رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کا ذکر کیا ہے، اس مناسبت سے اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا اظہار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس مبارک سفر کی روداد کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے 22 رجب المرجب کو۔ تو اسلامی تاریخی حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بارگاہ رسالت سے کئی طرح کے اعزازات حاصل ہوئے ہیں، ان کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے ان کی سیرت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود بنا رکھی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کی نبوت پر مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ نبی کی نبوت پر ایک بڑی اور واضح دلیل ہوتا ہے جسے عام لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ مستقل مصنفین نے کتابیں تصنیف کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ تو ان معجزات میں سفر معراج بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔ معراج عروج سے بلندی، جس کا معنی بلندی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ مختلف انبیاء کو اللہ نے اپنا قرب نصیب فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرب آگ میں نصیب ہو رہا تھا، ان کی معراج آگ میں تھی۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ انہوں نے کہا جو آگ میں گزرے۔ براہ راست اللہ کا قرب نصیب ہو رہا تھا۔
حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ کہنے لگے جو بیماری میں گزرے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اللہ سے براہ راست رابطہ ہو رہا تھا، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا سفر جو نصیب فرمایا، اپنا قرب نصیب فرمایا، وہ اللہ نے روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا۔ بعض لوگ سفر معراج کے منکر ہیں، کہتے آپ کو خواب آیا تھا، آپ نے سب کچھ خواب میں دیکھا ہے۔ ان کی یہ بات قرآن اور حدیث کے نظریے کے خلاف ہے۔ خواب آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اس روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر چلے جانا۔ تو قرآن مجید کی آیات اور احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر اس روح اور جسم کے ساتھ عطا فرمایا۔ تو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 8 مہینے سے کچھ اوپر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے، اور دن ختم ہو چکا تھا، رات کا پہلا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو بیدار کیا، آپ بیدار ہوئے ہیں، اور آپ کو انہوں نے حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام لے کر آئے۔ حتیم جو جگہ ہے وہاں پہ آپ کو لایا گیا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا ثبوت قرآن سے ہے اور دوسرے حصے کا ثبوت اللہ کے نبی کی حدیث سے ہے۔ جو حصہ قرآن بتاتا ہے وہ حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسرا رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں، رات کے وقت آپ کو چلایا، سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد، بیت المقدس کے ارد گرد اللہ نے بہت برکتیں پیدا فرمائی، بہت برکتیں رکھی، اس جگہ کو اللہ نے بابرکت بنایا۔ تو یہ جو حرم سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر مسجد اقصی سے اللہ کے عرش تک کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، فرشتوں کی ایک جماعت تھی، آپ کو حتیم میں لایا گیا۔ حتیم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ کا حصہ ہے، وہاں لا کر آپ کے دل کا آپریشن ہوا، جس سے شق صدر کہتے ہیں، کہ آپ کے سینے کو کاٹا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر کو نکالا، اور جنت سے جو لائے گئے پانی تھا آب زمزم، اس سے اسے صاف کیا گیا، اور تجلیات الہیہ اور ربانیہ اس میں رکھی گئیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم دنیا سے عالم آخرت میں جا رہے تھے، عالم دنیا سے عالم آخرت میں جا رہے تھے، اور وہاں کا مشاہدہ کرنے کی طاقت اور قدرت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے آپ کا شق صدر ہوا۔ روایات تاریخ سیرت کی کتابوں میں روایات میں آتا ہے، یہ شق صدر کا جو معاملہ ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 سال کی عمر میں
رہ رہے تھے اس وقت یہ ہوا تھا، اور پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 10 سال ہوئی اس وقت ہوا تھا، اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تیسری مرتبہ اس وقت ہوا، اور چوتھی مرتبہ آپ کو سفر معراج سے پر لے جانے سے پہلے یہاں سے آغاز ہوا، اس وقت آپ کے ساتھ شق صدر کا معاملہ ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سفر شروع کروایا۔ ایک براق اللہ تعالیٰ نے سواری، خچر نما سواری جسے براق کہا جاتا تھا، سفید رنگ کی آپ کے لیے انتظام کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، اور مسجد حرام سے بیت اللہ سے آپ کا سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اور سواری آپ فرماتے ہیں اتنی تیز تھی، جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس سواری کے وہاں جا کر قدم پڑتے تھے۔ چند لمحوں میں گھنٹوں کی مسافت طے ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اتریے اور یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ اترے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو آپ کو بتایا گیا آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتہ۔ فرمایا یہ یثرب ہے، مدینہ ہے، یہاں آپ ہجرت کریں گے۔ پھر سواری کو چلایا گیا، پھر ایک مقام آیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ وہ جگہ ہے، اسے وادی سینہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پھر براق چلی ہے، پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اور بتایا یہ جگہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی قیام گاہ ہے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ آگے بڑھے ہیں اور سواری پہ براق، پھر ایک مقام آیا، پھر آپ کو کہا گیا کہ یہاں بھی اتریے اور نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز آپ نے وہاں پڑھی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس مقام پر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ کو عالم برزخ کے حالات دکھائے گئے کہ عالم برزخ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کس جرم کی کیا سزا انہیں مل رہی تھی۔ آپ کے سامنے برزخ کے حالات کھول دیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے سروں پہ پتھر پڑ رہے ہیں، اور پتھر پڑنے سے ان کے سر چورا چورا ہو جاتے ہیں، سخت انتہائی تکلیف کے اندر ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کی، ان کو سزا دی جا رہی ہے جو نماز نہیں پڑھیں گے، بے نمازی کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کو اس کا مشاہدہ کروایا گیا کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک اور منظر آپ کو دکھایا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پتھر کھا رہا ہے، پتھر، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک نہر کے اندر غوطے لے رہا ہے اور اس کے سر کے اوپر منہ پہ پتھر مارا جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر پتھر پڑتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود خور تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ پھر آپ کو ایک منظر اور دکھایا گیا کہ کچھ لوگ تھے، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے واعظ اور خطباء ہیں، جو لوگوں کو بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، صرف تقریریں تھیں، لفاظی تھی، بڑے واعظ و نصیحت کے بیانات تھے، لیکن ان کی اپنی زندگی ان کے مطابق نہیں تھی، ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ یہ سارے حالات اس سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور قوم آپ کو دکھائی دے،
ایک اور قوم جو انتہائی بدبودار جیسے سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ کھا رہی، اچھے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھانے میں مصروف ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک باز بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جاتے تھے اور بدکاری کرتے تھے۔ عورتیں بھی ہیں اس میں اور مرد بھی ہیں کہ جو بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے انہیں یہ سزا دی جا رہی۔ پورا معاشرہ دیکھیے، جن گناہوں کا تذکرہ اور جن گناہوں کے سزا کا مشاہدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے ہیں اور ہمیں بتایا کہ ان جرموں کی یوں سزا لوگوں کو وہاں دی جا رہی ہے۔ اب ان باتوں پہ یقین کون کرے گا؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے، جسے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہے کہ آپ نے سچ دیکھا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے حق دیکھا، آپ نے حق فرمایا۔ یہ امت ان سارے گناہوں میں کثرت سے مبتلا ہے۔ پھر آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، پھر آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، جنت آپ نے دیکھی اور جنت سے آواز آ رہی تھی اور جنت پکار رہی تھی کہ اللہ نے مجھے ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے بنایا۔ جنت دعا مانگ رہی تھی اور پھر جہنم کا مشاہدہ ہوا، بد عمل، اللہ کے نافرمان، بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا۔ یہ عظیم سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ان ساری قوموں کے مشاہدات کرنے کے بعد آپ مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 قوموں پہ تمام انبیاء کو وہاں پہ جمع فرمایا اور آپ کی امامت میں نبیوں نے اور فرشتوں نے نماز پڑھی اور مسجد اقصیٰ سے آپ نکلے ہیں۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے اور ایک حصے کا تعلق مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک ہے۔ اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ساتھ آپ کو دیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ، وہ آپ کی پوری رہنمائی کر رہے تھے۔ تو اسی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہو رہا تھا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے مجھے بلایا تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چلتے جائیے، آپ توجہ نہ کیجیے اس کی طرف۔ پھر چلے آگے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، اس نے مجھے متوجہ کیا، مجھے بلایا، انہوں نے کہا آپ چلتے جائیے، آپ توجہ نہ کیجیے۔ پھر میں آگے بڑھا تو مجھے ایک جماعت نے سلام کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کے سلام کا جواب دیں۔ میں نے جواب دیا تو پھر پوری تفصیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کی۔ بوڑھی عورت جو تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگتی۔ اور جو بوڑھا انسان آپ کو نظر آیا وہ حقیقت میں شیطان تھا، اور جو آپ کو ایک جماعت نظر آئی جو آپ کو سلام کر رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نبیوں کی جماعت تھی جو آپ کو سلام کر رہی تھی۔ آپ کا معجزات میں بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معراج کا سفر نصیب فرمایا۔ تو میں نے شروع میں کہا کہ کچھ لوگ آپ کے اس سفر کے اس اعتبار سے منکر ہیں کہ آپ کو معراج خواب میں ہوئی ہے۔ کمال خواب میں نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ کو یہ معراج کا سفر روح اور جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کی دلیل کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی،
کہ آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، ایک رات میں اتنا سفر کیسے ہو گیا؟ یہی تو اعتراض مشرکین مکہ کو تھا۔ اس کا مطلب یہ انکار کرنے والے مشرکین مکہ والا ذہن رکھتے ہیں، یہی تو اعتراض ان کو تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اور آج کے لوگ بھی کہیں ہو نہیں سکتا، تو ان کی ذہنیت وہی ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کو دور قرآن کی آیت سے کیا ہے کہ تم غور کرو، جب اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحان سے ہوا ہے کہ آپ دیکھیے کہ سفر معراج پہ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ سبحان ہے۔ یہ لفظ سبحان بتا رہا ہے اللہ کی ذات کے حکم سے اور آپ کے بلانے سے سفر ہو رہا ہے، کہ اللہ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ساری کائنات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک خطیب، ایک عالم ادھر آیا کرتے تھے، وہ ایک مثال سے سمجھاتے تھے اس واقعے کو۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایک فیکٹری ہو اور اس کا ایک مالک ہو، اس کا دوست کہے میں نے آپ کی فیکٹری کا مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور فیکٹری کا مالک اپنے دوست کو ٹائم دے، بلائے اور اپنی ساری فیکٹری کے ملازموں کو حکم نامہ جاری کرے کہ جو ہی میرا دوست فیکٹری میں انٹر داخل ہو ہر چیز وہاں پہ روک دی جائے، اس نظام کو وہیں کھڑا کر دیا جائے، جہاں پہ دھاگا چل رہا تھا وہیں رک جائے۔ تو فرماتے تھے، مثال سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو کیا ساری فیکٹری کے ملازم فیکٹری کے مالک کا حکم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔ اور جہاں مشین چل رہی تھی، جہاں نظام چل رہا تھا، کہیں کوئی کپڑا رنگ ہو رہا تھا وہیں رک کے وہیں رک گیا۔ دوست نے ساری فیکٹری کا مشاہدہ کیا، جو ہی وہ باہر نکلا اس نے کہا فیکٹری چلا دی جائے، جہاں نظام رکا تھا وہاں سے دوبارہ نظام چل پڑا۔ تو فرمایا اسی طرح جب اللہ نے فیصلہ فرمایا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے کا، تو اللہ ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے قبضہ قدرت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو حکم دیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، جو چیز جہاں پہ چل رہی ہے وہیں رک جائے۔ وقت رک گیا، وقت سے آگے چلے ہی نہیں، جو چیز جہاں پہ کھڑی تھی وہیں کھڑی ہے۔ نظام اللہ نے کائنات کو روک دیا۔ جب محبوب نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، سفر ختم ہوا، اللہ نے نظام کو فرمایا چل پڑ، پھر چل پڑا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے میں نے آج کی اس گفتگو میں صرف ایک حصہ بیان کیا ہے کہ آپ کا جو سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کی رودات میں نے مختصر بیان کی کہ اس دوران آپ کے سامنے عالم برزخ کے حالات کھولے گئے اور آپ کو عالم برزخ دکھایا گیا۔ اس عالم برزخ میں جو گناہ گاروں کو جس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی اس کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے مشاہدہ کرنے کے بعد آ کر فرمایا کہ میں نے ان گناہوں کی سزا یوں جو دیکھی ہے۔ اور ایک بات آپ نے یہاں پہ اور بھی فرمائی تھی، فرمایا کہ فرشتوں کی جس جماعت سے گزر ہو رہا تھا، فرشتوں کی جماعتوں سے ملاقات ہو رہی تھی، تو فرشتوں کی جماعتیں مجھے یہ کہہ رہی تھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کی تلقین کرنا، حجامہ کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے، آپ مستقل حجامہ فرمایا کرتے تھے۔ جسم کے اندر جو اضافی فاسد خون جمع ہو جاتا ہے اسے حجامے کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ تو ایک عالم نے حجامے کے متعلق احادیث کو جمع کیا تو 100 کے قریب احادیث تھی جس میں حجامہ کرانے کی ترغیب اور تلقین موجود تھی۔ آج امت میں بیماریوں کی برمار، ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان کے نام ہی لوگوں کو نہیں آتے۔ امت نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، آپ کے عمل کو چھوڑ دیا۔ سفر معراج میں فرشتوں کی جماعتیں آپ کو تلقین کر رہی ہیں، اتنے کیمیکل کھائے جا رہے ہیں، اتنا زہر کھایا جا رہا ہے، اندر فاسد مادے جمع ہو رہے ہیں، انہیں نکلوانے کا انتظام ہی کوئی نہیں۔ تو پھر وہ کیا بنے گی؟ بیماری بنے گی، بیماریاں جنم لے گی۔ اور جنہوں نے مستقل حجامے کی سنت کو زندہ کیا ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے ہمارے وجود سے کئی بیماریاں ختم ہو گئیں۔
کتنے لوگوں کو ڈاکٹروں کی دوائیوں سے شفا نہیں ملی، ایک زہر کھاتے ہیں اور ایک زہر ڈاکٹر میں کھلا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیز لانچ کی ہے مارکیٹ میں، اب یہ کھائیں گے اور اس کھانے سے یہ بیماری لگے گی، اس بیماری کا توڑ کیا ہے، یہ دوائی ہے، دوائی پہلے میڈیکل میں آ چکی ہوتی ہے، ہمیں تو اسی چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے شہد میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، ہم نے اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں کیا، ہم نے شہد پہ شفا سمجھی نہیں۔ ایک مسلمان آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا شہد استعمال کرو، اس نے کہا میں شہد استعمال کیا، شفا نہیں ملی۔ دو تین مرتبہ اس نے آ کر بتایا کہ شہد استعمال میں شفا نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا جو پیٹ وہ جھوٹا ہے، شہد میں شفا ہے، یقین سے استعمال کریں۔ اور آپ نے فرمایا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کون استعمال کرتا ہے شہد؟ کون استعمال کرتا ہے؟ حجامہ کون کرواتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ مدینہ میں ایک حکیم صاحب آئے، کئی دن بیٹھے رہے، کسی نے علاج ہی نہیں کروایا، کوئی چیک اپ کروانے نہیں گیا، حکیم صاحب چلے گئے، بیماری کوئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں شدید بھوک لگتی ہے، اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت چھوڑتے ہیں جب ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے۔ اور ہمارا نظام کیا یہاں پہ الٹ ہے، ہم الٹ جا رہے ہیں، فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب فطرت کے خلاف کوئی چیز چلے گی تو نقصان ہوگا۔ ایک گاڑی کی فطرت پٹرول ہے، اس میں آپ ڈیزل ڈال دیں وہ چلے گی، اور ڈیزل والی میں پٹرول ڈال دیں نہیں چلے گی، اس کی فطرت میں ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں تھیں جو ہمیں ان بیماریوں سے بچا سکتی تھیں، لیکن قوم دیکھیں کھانا کھانے کے بعد بھی اگر کوئی کہے تمہیں پیزا کھلائیں تو کھانے بیٹھ جائے گا، کھانا اچھا کھایا بھی ہو لیکن پیزا دیکھ کر پھر بھوک لگ جاتی ہے، اسے کھا لیتے ہیں۔ اچھی بریانی آ جائے، اچھا کھانا آ جائے، جتنی مرضی روٹی کھائی ہو، کھانا کھایا ہو، پھر بھوک لگ جاتی ہے، گنجائش ہے۔ اور اس وقت تمام کام کرتے ہیں، کھانا ختم کرتے ہیں جب کھانا حلق تک پہنچ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اب گنجائش نہیں رہی، اب بس کرتے ہیں۔ کسی دعوت پہ جائیں گے، ولیمے کی دعوت پہ، اتنا کھائیں گے کہتے ہیں شام کو کھانے کی ضرورت نہ پڑے، شام والا کھانا بھی ابھی کھا کے جانا ہے چونکہ مفت میں حاصل ہے۔ پیٹ تو اپنا ہے، معدہ تو اپنا ہے، نظام تو اپنا ہے۔ انسان کو اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا یہ برداشت کر سکتا ہے، انسان کے اوپر اس کے نفس کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھانا چاہیے، جتنی طاقت اتنا کھا لیں، یہ نہیں کہا جائے کھائیں نہ، لیکن جتنا برداشت کر سکے اتنا کھائیں۔ تو مدینہ شریف میں آنے والا حکیم بغیر مریضوں کو چک کے واپس چلا گیا، کیونکہ نظام ہی ان کا کھانے کی ترتیب ہی یہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔